السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ہمارے تمام سامعین ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اب تمام بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پیغام کو سننے کے لیے اپنے دوست احباب کو ضرور اطلاع کریں اور ضرور سینڈ کریں، اور جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 2 محرم الحرام۔ زمین و آسمان کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس کی تمام چیزوں کو بے مثال پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ کئی جگہ آیا ہے، اور بعض جگہ صراحت کے ساتھ ذکر ہے کہ کس کو کتنے دن میں پیدا کیا۔ ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین کا مادہ تیار کیا گیا، اور وہ ابھی اسی حالت میں تھا کہ آسمان کے مادے کو دھوئیں کی شکل میں بنایا گیا، پھر زمین کو موجودہ شکل و صورت میں پھیلایا گیا، اور ساتھ ہی اس کی تمام چیزیں پیدا کی گئیں۔ اس کے بعد 7 آسمانوں کو بنایا گیا۔ اسی طرح زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں وجود میں آئیں۔ یہ سارا کام کل 6 دن میں مکمل ہو گیا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہم نے ہی زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ہمیں ان کی پیدائش میں تھکن کا کوئی احساس نہ ہوا۔ سورہ قاف۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ، ستاروں کا جھک جانا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حاضر تھی۔ ولادت یعنی پیدائش کے وقت۔ جب آپ پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا، ستارے قریب آ گئے اور لٹک آئے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اب مجھ پر یہ گر پڑیں گے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز کے لیے پاکی حاصل کرو۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، اگر تم باوضو نہ ہو تو وضو کرنے کے لیے اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو، اور اپنے سروں پر بھیگا ہاتھ پھیرو، اور اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نماز سے پہلے سارا بدن پاک کر لو۔ سورہ مائدہ۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض ذکر کیا ہے، اور حدیث پاک میں صراحتاً سنت 3 مرتبہ کا بھی ذکر ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دعا کرنا ایک عبادت ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورہ مومن۔ اور رسول اللہ نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا ہی عبادت ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نقصان سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص اس دعا کو صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ترجمہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، سود کھانا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود یعنی بیاج، انٹریسٹ، کل قیامت کے دن قبروں سے اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جن بھوت نے لپٹ کر پاگل بنا دیا ہو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ کسی انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے، یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرے۔ سورہ توبہ۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، رسول اللہ نے فرمایا، جب مردہ کو لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی کر آگے بڑھا، اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ارے میری ہلاکت کا ٹائم آ گیا، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی آواز کو جن اور انس کے سوا اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سنتی ہے، اور اگر اس کی آواز انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہوا تو ہمارے نبی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور یہ دعا پڑھ کر دم کیا، اور جاتے ہوئے فرمایا، اے عثمان، یہی پڑھ کر دم کر لیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعیذک باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد من شر ما یجد۔
نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا لوگوں کو دین سکھاؤ اور خوشخبریاں سناؤ اور دشواریاں پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے آگے پھیلانے کی اور روزانہ پابندی کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔